بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 133 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 134 ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ظاہر ہے یہ سب آرگنائزیشن کے بڑے اور وہ ارب کھرب پتی تھے جو مزے کرنے آئے تھے اور اب جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ جیپ دیکھتے ہی کسی نے برسٹ مارا تھا جو جیپ کے اگلے حصے میں لگا تھا۔ میں اور دوسرا شخص چھلانگ لگا کر جیپ کی آڑ میں ہو گئے تھے۔ اس لیے میں جو طیارہ رن وے پر دوڑتا جا رہا تھا، اس کی رفتار سے ظاہر تھا کہ وہ پرواز کے لیے پر تول رہا ہے۔ کہیں سے ایک مشین گن گرجی اور طیارے کے تینوں ٹائر برسٹ ہو گئے۔ بے قابو طیارہ لڑکھڑایا، گھوما اور رن وے سے اتر کر کچے میں کلابازیاں کھانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اندر بیٹھے لوگ مرے نہ بھی تھے تب بھی شدید زخمی ضرور ہو گئے تھے۔ طیارے کا یہ حال دیکھ کر عمارت کے پاس موجود ہجوم نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے درختوں سے نکل کر بعض افراد کو تباہ ہو جانے والے طیارے کے ملبے پر گولیاں برساتے دیکھا۔ فرار کے خواہش مند جو پہلے طیاروں میں سوار ہونے کے لیے آپس میں لڑ مر رہے تھے، اب طیارے سے اتر کر بھاگے اور ایئر فیلڈ کی عمارت میں گھس گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان میں زیادہ تر آرگنائزیشن کے لوگ تھے، وہی ہنگامی حالات میں اتنی پھرتی دکھا سکتے تھے، ورنہ جزیرے پر تفریح کے لیے آنے والوں کے ابھی تک حواس ہی بحال نہیں ہوئے تھے کہ وہ فرار کا سوچ بھی سکتے۔ ہم پر گولیاں برسانے والے گارڈز کی توجہ اب طیارے پر حملہ کرنے والوں پر مرکوز ہو گئی تھی۔ مشین گن سے رن وے پر موجود افراد پر گولیاں برسائی جا رہی تھی اور ان میں سے کئی رن وے پر گولیاں کھا کر پڑے تھے، باقی تیزی سے عمارت میں گھس رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ حملہ آور طیاروں کو نشانہ بنانے سے گریز کر رہے تھے، اس لیے میں قصبے کی جانب سے کئی گاڑیوں کی روشنیاں ایئر فیلڈ کی طرف آتی نظر آئی تھیں۔ میں اور میرا سری لنکن ساتھی محتاط ہو گئے۔ نہ جانے یہ کون تھے، ہمارے ساتھی یا آرگنائزیشن والے جو فرار کے لیے آ رہے تھے یا پھر تفریح کے لیے آنے والے تھے۔ گاڑیاں نزدیک آئیں تو ان پر ایئر فیلڈ کی عمارت سے فائرنگ ہونے لگی اور ان سے بھی عمارت پر جوابی فائرنگ کی جانے لگی تھی، گویا وہ ہمارے ہی ساتھی تھے۔ نزدیک آنے پر مجھے سب سے آگے والی جیپ پر عبید بن صلاح کی صورت نظر آئی۔ ان کا اس طرف آنے کا مطلب تھا کہ انہوں نے قصبے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ میں ہاتھ اوپر کر کے چلایا، عبید میں یہاں ہوں برادر۔ عبید نے اپنی جیپ ہمارے پاس لا کر روکی۔ میں اور سری لنکن بھاگ کر اس پر سوار ہوئے اور عبید کا ڈرائیور تیزی سے ریورس گیئر میں اسے پیچھے لے جانے لگا۔ جیپ رکتے ہی میں اور عبید نیچے کود کر بغل کیر ہو گئے تھے۔ برادر، اس نے پرجوش لہجے میں کہا، بندرگاہ تباہ ہو گئی ہے اور قصبے پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ ارینا والی عمارت، اس پر ابھی تک ہمارے لوگ قابو نہیں پا سکے ہیں، مگر وینٹیلیشن سسٹم بند ہونے کے بعد وہ زیادہ دیر اندر نہیں رہ سکیں گے۔ مجھے خطرہ ہے اس عمارت سے نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ نہ ہو، اس میں ابھی درجنوں کے حساب سے مسلح اور تربیت یافتہ افراد ہیں۔ اگر وہ خفیہ راستے سے نکل آئے تو ہماری کامیابی ناکامی میں بدل سکتی ہے۔ عبید بن صلاح تشویش زدہ ہو گیا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دو کام کرو، ایک تو اس جگہ کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لو، کوئی طیارہ نہ جانے پائے، دوسرا دھماکہ خیز مادہ منگواؤ، ہم قصبے کی وہ عمارت تباہ کر دیں گے ورنہ ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے جانکاری نے بتایا تھا کہ یہی عمارت اصل میں جزیرے کی سینٹرل کمانڈ تھی اور وہیں سے ساری سرگرمیوں کو قابو کیا جاتا تھا۔ عبید بن صلاح چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا۔ وہ فوری طور پر ایئر فیلڈ کی عمارت کے اطراف میں پھیلنے لگے تھے۔ میں نے عبید سے کہا، اگر تم لوگوں کے پاس بم ہیں تو ان سے عمارت کے اوپر لگا ٹاور تباہ کر دو، اس میں طویل فاصلے تک کام کرنے والے ریڈیو کے ایریا لگے ہیں۔ دوست، تم اہم باتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہو، خدا نے چاہا تو ہم صبح تک جزیرے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ عبید بولا، اس پر کنٹرول کرنے کے بجائے یہاں سے بھاگنے کی فکر کرو۔ اگر ان لوگوں نے کال کر کے فوج منگوا لی تو ہم مارے جائیں گے۔ میں نے اسے مشورہ دیا، بلکہ ابھی سے نکلنے کی تیاری شروع کر دو۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن بندرگاہ تباہ ہونے سے شاید ہی کوئی جہاز سلامت رہا ہو۔ یہاں پر بھی چند ہی طیارے ہیں، ان میں مشکل سے 40-50 افراد جا سکتے ہیں۔ بس اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل چلو، باقی افراد کو ان کی قسمت پر چھوڑ دو۔ میں نے مشورہ دیا، ہم روشنی ہونے سے پہلے جزیرے سے نکل جائیں تو بہتر ہے۔ جب تک یہ لوگ عمارت میں ہیں طیارے استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تب اپنے ساتھیوں سے کہو عمارت تباہ کرنے کی کوشش کریں، یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو عبید صفاقانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ یہ لوگ ہتھیار ڈالیں گے تب بھی میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہزاروں انسانوں کے قاتل اور لاکھوں لوگوں پر ظلم کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے جیوریل کا خیال آیا، وہ کہاں ہے؟ وہ عمارت میں حملہ کرنے والوں میں شامل ہے، عبید بولا۔ احمد کو ہوش آ گیا تھا، لیکن فی الحال وہ ہسپتال ہی میں ہے۔ میں اور عبید جیپ پر سوار ہو کر قصبے کی طرف واپس جانے لگے۔ اس کے ساتھیوں نے ایئر فیلڈ کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا۔ قصبے کی حالت پہلے سے زیادہ ابتر تھی
اگرچہ روشنی بند تھی لیکن جا بجا لگی آگ سے شعلے قصبے کو روشن کرنے کے لیے کافی تھے۔ اچانک مجھے سمترا کا خیال آیا، میں اسے بھول ہی گیا تھا۔ عبید سے جیپ لے کر میں اس عمارت کی طرف گیا جہاں سمترا تھی۔ اس کی حالت بھی تباہ تھی، اندر باہر کے سارے شیشے ٹوٹے پڑے تھے۔ ایک ہجوم نزدیک ہی واقع ریستوران کو برباد کر رہا تھا، اس کے فرنیچر سے بھی شعلے اٹھ رہے تھے۔ میں جیپ روک کر بھاگتا ہوا جیوریل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیوں پر ایک اوریاں عورت کی لاش پڑی تھی۔ عمارت میں ایمرجنسی لائٹ سسٹم تھا، اس وجہ سے ہر طرف معمولی روشنی والے بلب چل رہے تھے۔ میرا دل لاش دیکھ کر رک سا گیا، لیکن وہ کوئی اور تھی، ممکنہ طور پر ان عورتوں میں سے تھی جو عیاشی کی گھر سے لائی گئی تھی۔ اسے عصمت دری کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ جیوریل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دستک دی تو اندر سے کسی کو گھرانے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر پوری قوت سے دروازے پر لات ماری۔ جیوریل کے ساتھی سے افاموں میں سے ایک سمترا پر جھکا تھا اور دوسرا فرش پر دراز تھا۔ اسے زیادہ دیکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ ایک ہی برسٹ نے دونوں سے افاموں کو چھلنی کر دیا تھا۔ سمترا تڑی مڑی گڑیا کی طرح بستر پر ساکت پڑی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے شبہ ہوا کہ وہ مر چکے، لیکن پھر اس کی آہستگی سے چلتی سانس دیکھ کر میں نے اسے بلایا۔ اس کی تار تار ساڑی اس کے جسم پر ڈالی، اس کے گال تھپ تھپائے، وہ غشی میں تھی۔ بیچاری سمترا۔ اس جزیرے پر ظلم و ستم کا نظام کم سے کم اس کے لیے جاری تھا۔ وہاں پر اسے پہنانے کے لیے کوئی اور لباس نہیں تھا۔ جیوریل کے چند سوٹ پڑے تھے، وہ اسے نہیں آ سکتے تھے۔ میں نے اسے چادر میں لپیٹا اور نیچے لا کر جیپ میں ڈال دیا۔ 5 منٹ بعد اسپتال کے سامنے جیپ روکی تو وہاں خاصی چہل پہل تھی۔ پتہ چلا کہ عملے کے غیر سفید فام افراد جو ڈر کر بھاگ گئے تھے اب وہ واپس آ گئے تھے۔ میں نے بے ہوش سمترا کو بھی چینی ڈاکٹر کے حوالے کیا۔ اس نے ابتدائی چیک اپ کے بعد بتایا تشویش کی بات نہیں ہے، لڑکی شاک میں ہے، چند گھنٹے میں اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے احمد کو دیکھا، وہ بستر پر لیٹا تھا مگر بندے شیر کی طرح کسمسا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے شکوہ کیا، برادر میرے بھائی باہر لڑ رہے ہیں اور مجھے برادر عبید یہاں لٹا گئے ہیں۔ وہ صحیح کر کے گئے ہیں، ابھی باہر تمہاری ضرورت نہیں ہے اور تمہارے لیے آرام سرک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے۔ برادر تم نے مجھے ایول سے بچا کر اپنا غلام بنا لیا ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا مگر ایول جیسے شخص کے ہاتھ سے مرنا مجھے بے حد بے عزتی والی بات لگ رہی تھی۔ بھول جاؤ اس بات کو رہا، اب ایک لڑکی یہاں لائی جائے گی، اس کا خیال رکھنا، اس پر مردوں نے بہت ظلم کیا ہے، اس کا دل بہلانا۔ تم فکر مت کرو برادر، احمد نے کہا۔ اسپتال سے میں ارینا والی زیر زمین عمارت کی طرف آیا۔ اوپر سے مختصر سی نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے خاصے وسیع رقبے پر پھیلی تھی۔ پہلے لیول پر دفاتر و معمولی سہولیات تھیں، دوسرے لیول پر کلب تھا، تیسرے لیول پر وہ خفیہ عشرت کدے تھے جہاں اس دنیا کی ہر ممکنہ عیش کی چیز موجود تھی اور جہاں ہونے والے کام شیطان کو شرمانے کے لیے کافی تھے۔ اس سے نیچے ارینا تھا مگر ارینا تک آنے جانے کا راستہ الگ تھا، اس کے لیے باقی 3 لیول سے گزرنا سر نہیں تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو عبید صلاح کے ساتھی میجر ایڈم کے خفیہ ذخیرے سے C4 دھماکہ کے مادہ لے آئے تھے، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس عمارت کو کیسے تباہ کیا جائے۔ اندر گھستے تو مورچہ بند گارڈز تھے، وہ کسی کو پہلے لیول تک بھی پھٹکنے نہیں دے رہے تھے۔ نہ صرف میں بلکہ عبید بھی یہاں سے نکلنے سے پہلے برائی کے سڈے کو ہر صورت ختم کرنا چاہتے تھے۔ کیوں نہ بم بنا بنا کر نیچے پھینکنا شروع کر دے، ایک سادہ لو نے مشورہ دیا۔ یہ عمارت ایسے تباہ نہیں ہوگی، اس کا بنیادی اسٹرکچر بہت مضبوط ہے، میں نے کہا۔ برادر میں ذہن میں ایک ترکیب ہے مگر اس کے لیے 2 جرأت آزما افراد کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، عبید بولا اور جیوریل بھی سامنے آ گیا۔ نہیں برادر تم نہیں، میں نے عبید کو مسترد کر دیا، بلکہ ایک آدمی بھی کافی ہے اور وہ جیوریل ہے، مگر اتنا بتا دوں کہ یہ موت کا مشن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ برادر تم مرنے میں مجھے خود سے آگے پاؤ گے، پیچھے نہیں، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ برادر ہمیں کم سے کم 5 کلو گرام C4 چاہیے، میں نے عبید بن صلاح سے کہا۔ زیادہ مل جائے تو اور بھی اچھا ہے، C4 بہت ہے میرے پاس، ایک بم سازی کا ماہر ہے، وہ کلونا بم بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا تھا، میں اس سے کہتا ہوں۔ وہ ماہر کورین تھا اور خاص طور سے اس فیکٹری کے لیے اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے کس طرح کا بم بنانا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ صرف 1 گھنٹے میں اس قسم کا 10 کلو گرام وزنی بم تیار کر دے گا۔ وہ بم بنانے گیا، دوسری طرف عبید بن صلاح قصبے سے اپنے آدمیوں کو جمع کر رہا تھا۔ جو گروپ بندرگاہ کی طرف گیا تھا اس نے آ کر بتایا کہ وہاں کچھ بھی سلامت نہیں رہا تھا۔ بندرگاہ کے اوپر چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گری تھی اور اس نے بندرگاہ پر کھڑے تمام بحری جہازوں کو تباہ کر دیا تھا، لیکن جزیرے کے باہر کچھ پیٹرول بوٹس تھیں اور وہ ساحل کی طرف آنے سے گریز کر رہی تھیں۔ جانگرے نے بتایا تھا کہ جزیرے کے گرد 6 پیٹرول بوٹس ہمہ وقت گشت کرتی رہتی تھیں اور ایک بوٹ پر 5-6 افراد ہوتے تھے۔ گویا 30 سے 35 مسلح افراد باقی تھے اور ہمیں ان کی طرف سے خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن فی الحال اس خطرے پر توجہ دینے کا وقت نہیں تھا۔ یہ سامنے آتا تو دیکھا جاتا۔ عبید بن صلاح نے میرا منصوبہ دریافت کیا۔ میں یہ بم لفٹ میں رکھ کر اس کے اوپری وائرز کاٹ دوں گا،
اور لفٹ جب سب سے نچلے لیول پر گرے گی تو اس میں دھماکہ خیز مواد سب تباہ کر دے گا۔ عبید بن سلام نے غور کیا، جو یہ کام کرے گا وہ کیسے بچے گا؟ اس کے پاس وقت کم ہوگا۔ یہی اس کام کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ ایک بار لفٹ کا رسہ کٹ جانے کے بعد بھاگنے کے لیے مشکل سے نصف منٹ کا وقت ہوگا۔ میں تمہیں اس کام کی اجازت نہیں دے سکتا، عبید سلام بولا۔ یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس وقت آرگنائزیشن کے اہم ترین افراد یہاں موجود ہیں، ان کے مارے جانے سے آرگنائزیشن کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں نے اصرار کیا، یہ کام کرنا اور اس مرکز کو تباہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ لوگ بچ گئے تو دوبارہ کہیں اور ظلم کا بازار گرم کریں گے۔ برادر، اگر ایسی بات ہے تو میں بم لے جاتا ہوں۔ لفٹ کا رستہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود لفٹ نیچے لے جا کر بم اڑا دوں گا۔ چوریل نے پیشکش کی۔ یہ ممکن نہیں ہے، بجلی نہ ہونے سے اس وقت تمام لفٹیں بند پڑی ہیں۔ میں نے توجہ دلائی۔ عبید بن سلام سے میری بحث ہوتی رہی اور کچھ دیر میں کورین ماہر نے آ کر بم تیار ہونے کی خبر سنائی۔ اس نے بم ایک بکس میں نصب کیا تھا۔ بکس پر 2 بٹن تھے، ایک زرد اور ایک سبز۔ اس نے بتایا زرد بٹن دباتے ہی بم بلاسٹ ہو جائے گا، سبز بٹن دبانے کے 1 منٹ بعد بم پھٹے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے 10-12 فٹ کی بلندی سے پھینکا جائے تو دھچکے سے ڈیٹونیٹر کی کشتیاں ٹوٹ جائیں گی، اس سے بھی بم بلاسٹ ہو جائے گا۔ تم نے بہترین کام کیا ہے دوست۔ میں نے اس کا شانہ تھپکار جیوریل کو بیگ اٹھانے کا اشارہ کیا جس میں بم والا بکس تھا۔ عبید سلام نے ایک بار پھر مجھے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں برادر، مجھے مت روکو۔ اگر میں واپس نہ آ سکا تو لندن میں کاجل تک یہ اطلاع ضرور پہنچا دینا۔ اس نے مجھے زور سے سینے سے لگایا اور پھر ایک جھٹکے سے دوسری طرف مڑکایا۔ عبید کے جانبازوں نے پہلے لیول کے اوپری حصے پر مکمل طور پر قبضہ جما رکھا تھا اور دونوں فریقوں کے درمیان فائرنگ جاری تھی۔ لفٹ اور سیڑھیاں میدان جنگ کے پاس ہی تھیں۔ ہم سر جھکائے بھاگتے ہوئے لفٹس تک پہنچے۔ چوریل نے بڑے پھل والا چاقو لفٹس کے دروازوں کے درمیان میں پھنسا کر زور لگا کر اسے ذرا سا کھولا اور پھر خلا میں اپنی انگلیاں ڈال کر دونوں پٹ مکمل طور پر کھول دیے۔ مگر سامنے خلا تھا۔ چوریل نے نیچے دیکھا، لفٹ نچلے فلور پر تھی۔ میں نے طاقتور ٹارچ کی روشنی میں دیکھا لفٹ کوئی 30 فٹ نیچے کھڑی تھی۔ اس پر پہلے میں اترتا ہوں، تم پھر رسی سے بیگ نیچے اتارنا۔ میں نے چوریل سے کہا اور خلا میں جھولتے لفٹ کے رسے کو تھام کر نیچے کی طرف پھسلنے لگا۔ مشکل سے 1 منٹ میں لفٹ کی چھت پر کھڑا تھا۔ سر اوپر کر کے میں نے ٹارچ سے اشارہ کیا۔ چوریل بیگ کو رسی سے باندھ چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے نیچے کرنا شروع کیا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ دھچکے سے بم چل نہ جائے۔ خدا خدا کر کے بیگ نیچے آیا تھا۔ لفٹ کی چھت پر ہوا کی آمد و رفت کے لیے جالی لگی تھی۔ میں نے چاقو کی نوک سے یہ جالی الگ کی اور نیچے کود گیا۔ اس دوران میں جیوریل بھی نیچے آ گیا تھا۔ اس نے مجھے بم پکڑایا۔ میں نے اسے فرش پر رکھ کر بیگ کی زپ کھول دی اور خود واپس اوپر چڑھ گیا۔ میں نے جیوریل سے کہا تم اوپر جاؤ، میں رسہ کاٹ کر دوسرے رسے کے سہارے اوپر آ جاؤں گا۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ برادر، یہ کام میں کروں گا، تم اوپر جاؤ، انکار مت کرنا ورنہ مجھے دکھ ہوگا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، اس کا عزم اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے سینے سے لگا اور رسہ تھام کر اوپر جانے لگا۔ کھلے دروازے سے باہر آ کر میں نے نیچے دیکھا۔ چوریل نے ہاتھ ہلایا۔ جاؤ برادر۔ چوریل فائر کر کے رسہ کاٹ دو، تم خود اوپر آ جاؤ گے، میں نے چلا کر کہا تھا۔ برادر تم جاؤ یہاں سے، چوریل نے جالی الگ کرتے ہوئے کہا۔ چوریل، میں چلایا لیکن اس نے ہاتھ اوپر کر کے رسے پر فائر کیا۔ دوسرے فائر میں رسہ کٹ گیا تھا۔ تب میں نے دیکھا کہ دوسرا رسہ اوپر نہیں جا رہا تھا۔ گویا ہم اس پر بھروسہ کر کے رسہ کاٹ دیتے تو ہمیں نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ جیسے لفٹ جھٹکے سے نیچے گئی، میں اچھل کر بھاگا اور چیخ چیخ کر دوسروں کو بھی وہاں سے بھاگنے کو کہا۔ تقریباً اڑتے ہوئے میں عمارت سے باہر نکلا تھا۔ ابھی 10-12 قدم آگے گیا ہوں گا کہ زیر زمین شدید قسم کی گڑگڑاہٹ نے میرے پاؤں اکھاڑ دیے تھے اور میں تقریباً اڑ کر سامنے سڑک پر جا گرا تھا۔ میرے سامنے زمین پھٹی تھی اور عمارت کی جگہ شعلوں کا فوارہ تھا۔ گڑگڑاہٹ سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ اڑتے ملبے سے بچنے کے لیے میں ذرا آگے کھڑی جیپ تلے گھس گیا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے سے نکلنے والے باقی افراد کا کیا حشر ہوا، مگر جیوریل کا یقیناً اب کوئی وجود باقی نہیں رہا تھا۔ جیوریل نے شاید دیکھ لیا تھا کہ لفٹ کے رسے ایک دوسرے سے الگ کام کرتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے اس نے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس جگہ کی تباہی یقینی بنانے کے لیے اس نے جان دے دی تھی۔ میں جیپ تلے سر زمین سے ٹکائے جیوریل کو یاد کر رہا تھا۔ کتنا مختصر سا ساتھ تھا ہمارا، لیکن مجھے ساری عمر یاد رہے گا۔ نہ جانے کب ملبے کی سنگ باری رک گئی تھی۔ عبید بن سلام نے جیپ کے ملبے تلے جھانکا۔ برادر یوسف نکل آؤ، مبارک ہو، زیر زمین عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ ہاں، میں جیپ سے نکل آیا، لیکن میں نے نہیں، جیوریل نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ جیوریل کی قربانی کا سن کر عبید بن سلام ساکت رہ گیا تھا۔ پھر ہم دونوں نے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ عبید چونکا۔ ہمیں اب نکلنا ہے، آؤ ہسپتال سے احمد کو لیں۔
हंगामे अब दम तोड़ रहे थे। जजीरे पर शायद ही कोई शख्स जिंदा रहा था जिसका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन से था। नौजवानों के ग्रुप जा बजा सड़कों पर घूम रहे थे। मैं जानता था इन सबको ले जाना मुमकिन नहीं था, और फिर जब ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे अड्डों से मदद आती तो ये लोग मारे जाते। हमारा गुस्सा इन पर उतरता। मैं उबैद के बराबर में खामोश बैठा इस खूबसूरत जगह की तबाही देख रहा था। जीप तबाहशुदा शॉपिंग एरिया से गुजरी। तमाम ही दुकानें लूट कर चला दी गई थीं। इनमें उस तंबाकू वाले की दुकान भी शामिल थी जिसके तवस्सुस से मैं उबैद बिन सलाह से राब्ता करता था। मैंने उसे अब्दुल कयूम के बारे में बताया कि मौत किस तरह उसे शार्क के रूप में झपट कर ले गई थी। उबैद दुखी हो गया था। अब्दुल कयूम बहुत बहादुर आदमी था। एटमी रिएक्टर की सुरंग का पता उसी ने चलाया था। न जाने इस शार्क का इस तबाही में क्या हाल होगा जिसके पेट में अब्दुल कयूम है, पता नहीं। लेकिन जो आदमी बंदरगाह देख कर आए हैं वो बता रहे हैं कि रिएक्टर के आसपास समंदर का पानी सुर्खी माइल होकर उबल रहा है। शायद रिएक्टर से ताबकारी ईंधन निकल कर समंदर तक चला आया है। इससे समंदर को खतरा तो नहीं होगा? उबैद बिन सलाह ने जवाब दिया, मुमकिन है हो, लेकिन इंसानी आबादी इस जगह से दूर है, इसलिए मेरे ख्याल में इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होगा। जीप अस्पताल के सामने रोक कर हम अंदर गए। वहां अमला हंगामों में जख्मी होने वालों का इलाज कर रहा था। अहमद के कमरे में सुमित्रा भी थी, और यह देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई कि वह अहमद के साथ खुश नजर आ रही थी। उसने मुझे देखकर कहा, यूसुफ साहब, आपका दोस्त बहुत अच्छा आदमी है, मुझे हंसाता रहा है। यह वाकई अच्छा आदमी है। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, हमें फौरी तौर पर यहां से निकलना है। अहमद ने सर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा हूं। इससे पहले कहीं और से ऑर्गेनाइजेशन वाले आए, हमें इस जजीरे से चले जाना चाहिए। सुमित्रा चौंकी थी। हम कहाँ जाएंगे साहब जी? फिलहाल तो जजीरे से निकलना है, इसके बाद किसी महफूज मकाम तक जाकर तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो हिचकिचा कर बोली, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। अपने घर नहीं जाओगी तो फिर कहाँ जाओगी? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम लोगों के पास रहूंगी, उसने कहा। मुझे तुम्हारे साथ तहफ्फुज का एहसास होता है। मैंने उसकी बातों का अंग्रेजी में तर्जमा करके अहमद और उबैद को आगाह किया तो मुस्कुराने लगे थे। अहमद ने उससे कहा, तुम जानती हो हम मौत से खेलने वाले लोग हैं। एक दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, हमारी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं है। मौत तो हर सूरत आनी है, लेकिन मैं मजीद इस दुनिया के जुल्म नहीं सह सकती। अगर तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं रख सकते तो फिर बेहतर है अपने हाथ से मार दो। वो जज्बाती होने लगी थी। अस्पताल के अमले ने उसे मरीजों वाला ढीला ढाला सा पाजामा और कुर्ता पहना दिया था, लेकिन इसमें भी वो दिलकश लग रही थी। इस पर बाद में सोचेंगे, अभी यहां से निकलने की करो। मैंने उसका हाथ पकड़ कर उठाया। अहमद की हालत बेहतर थी, वह आज खुद चल फिर सकता था। उबैद ने अस्पताल में मौजूद अपने साथियों को जमा करके इन्हें एयरफील्ड की तरफ चलने का हुक्म दिया। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। एक नर्स ने मेरी खराशों और जख्मों को साफ करके इन पर दवा लगा दी थी, और जहां पट्टी की जरूरत पड़ी वहां पट्टी चिपका दी थी। हम अस्पताल से निकले। उबैद अहमद को जजीरे की मरकजी इमारत की तबाही के बारे में बताने लगा, जहां ऑर्गेनाइजेशन की हाई कमान मौजूद थी। मैं जीप चलाता रहा। मैंने उबैद को याद दिलाया, अभी कई अफराद एयरफील्ड वाली इमारत में हैं, इनका खात्मा भी जरूरी है। मगर जब हम एयरफील्ड के पास पहुंचे तो सूरत हाल जूं की तूं थी। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी था और उबैद सलाह के कई साथी मारे जा चुके थे। असल में इमारत के आसपास कोई ऐसी रुकावट नहीं थी जिसकी आड़ से इमारत पर हमला किया जा सकता। अलबत्ता बम मारकर इमारत के ऊपर लगा मवासलाती टावर गिराया जा चुका था, यानी अब अंदर मौजूद अफराद रेडियो पर मदद तलब नहीं कर सकते थे। हम वो पहले ही मदद का पैगाम नशर कर चुके हों तो और बात थी। मैंने उबैद सलाह से पूछा, क्या तुम लोगों के पास रॉकेट या ग्रेनेड लॉन्चर नहीं है? उसने नफी में सर हिलाया। अगर हमारे पास रॉकेट या ग्रेनेड होते तब तक ये इमारत खड़ी होती। कुछ धमाका खेज मादे का ख्याल आया, क्या इस इमारत को नहीं उड़ाया जा सकता? हाँ, लेकिन मादे को इमारत तक पहुंचाया कैसे पहुंचाया जाए? मैंने सोचा। अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने उबैद सलाह के साथ आने वाले कोरियन माहिर से पूछा, क्या तुम फौरी तौर पर एक छोटा बम बना सकते हो जो धचके से फट जाए? क्यों नहीं, उसने कहा, लेकिन मुझे वापस जाना पड़ेगा, मेरे साथ आओ। मैंने उसे कहा। 2 आदमी और साथ लेकर हम तेजी से वापस कस्बे की तरफ आए। माहिर ने धमाका खेज मादा लिया और मैं उसे लेकर शॉपिंग एरिया की तरफ आया। वहां एक बड़ा सा सुपर स्टोर था जिसमें खिलौने भी थे। मैंने माहिर को बम बनाने के लिए कहा और खुद खिलौनों वाला सेक्शन खंगालने लगा। हंगामा और लूट मार करने वालों ने इस जगह को भी शदीद नुकसान पहुंचाया था। फर्श पर टूटे खिलौनों का ढेर लग गया था, रैक्स तक तोड़ दिए गए थे। मैं खिलौनों के इस ढेर को चेक करने लगा। खासी तगो-दो के बाद मुझे एक खिलौना ट्रक मिला जिसे रिमोट से चलाया जा सकता था। इस ट्रक के साथ नन्हा सा रिमोट भी था। मैंने तलाश करके ड्राई सेल ट्रक को रिमोट में लोड किए, फिर इसे चला कर देखा। यह खासा तेज रफ्तार खिलौना ट्रक था। इसकी कारकर्दगी से मुतमईन होकर मैं इसे कोरियन माहिर के पास लाया। बम इस ट्रक में नस्ब करना है, हो जाएगा, 1 मिनट रुको। कोरियन माहिर ने तैयार किया बम टेप की मदद से ट्रक से बांध दिया था। इसके बाद हमने इसकी आजमाइश की थी।
تقریباً 1 کلوگرام وزنی بم لے کر بھی ٹرک خاصی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی اضافی بیٹریاں لیں اور ہم واپس ایئر فیلڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ایئر فیلڈ کی عمارت میں اندر موجود افراد اس طرح مورچہ بند تھے کہ باہر سے ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اگر دھماکے سے اس عمارت کو اڑا دیا جاتا تب ہی ہم رن وے پر موجود تیاروں کی طرف جانے والے کسی بھی فرد کو بآسانی شوٹ کر سکتے تھے۔ عبید صلاح نے ٹرک کے بارے میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہمارا خود ساختہ گائیڈڈ میزائل۔ میں نے ٹرک رن وے پر رکھ کر چلا کر دکھایا۔ ابھی عمارت پر خود کا حملہ کر کے اسے تباہ کر دے گا۔